السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے لبنان کی مدد کے لیے $50 ملین کی امداد دینے کا اعلان کرتے ہوئے اس کی قومی وحدت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے اور ملک میں شفایاب لوگوں کی تعداد 110,000 ہو گئی ہے۔ بیروت میں سخت غضبناک احتجاج کی فضا میں لبنان کی حکومت نے مستعفی ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور دھماکے کا قضیہ اب جوڈیشل کونسل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ واشنگٹن کی وفاقی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ نے سعد الجبری کے قضیے میں سعودی ولی عہد کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر ملک لبنان کو اس کی آزمائش سے نکالنے اور دوبارہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے قطری قیادت نے اپنے ملک کا موقف پیش کر دیا ہے، اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بیروت اور لبنانی عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی امدادی کانفرنس میں اپنے منفرد انیشیٹو کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قطر اس سلسلے میں $50 ملین کی مدد دے گا تاکہ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے بڑے دھماکے کے بعد لبنان کی مدد میں حصہ لیا جا سکے۔ صاحب سمو امیر نے یہ بھی بتایا ہے کہ قطر اگلے آنے والے دنوں میں بیروت کی تعمیر نو کے لیے مختلف پروگرام منظور کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قطر پہلے ہی تلاش اور بچاؤ کے قطری گروپ کو جو ہر طرح کے وسائل سے لیس ہے وہاں بھیج چکا ہے۔ وہ وہاں فیلڈ اسپتال بھی قائم کر چکا ہے تاکہ لبنانی بھائیوں کی عملی مدد کی جا سکے۔ بیروت اور لبنانی عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت اس امر کی دلیل ہے کہ قطر لبنان کی مدد کرنے کا پابند ہے، اور وہ اپنے مختلف دوسرے پروگراموں کے ذریعے بھی جن کی تیاری اور منظوری ابھی باقی ہے بیروت کی تعمیر نو میں حصہ لے گا۔ قطر کی جانب سے امدادی کانفرنس میں اس اعلان سے پہلے ہی یہاں دوحہ میں ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا جس کے ذریعے 94 ملین ریال سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے۔ اس مہم کا نام رکھا گیا ہے کہ لبنان ہمارے دلوں میں ہے۔ چیریٹی کے کاموں کو منظم کرنے والی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں کو بچانے، ان کے علاج معالجے، طبی ساز و سامان کی فراہمی اور زخمیوں کو بچانے کے لیے قطری ہلال احمر سوسائٹی اور قطر چیریٹی یعنی جمعیت قطر الخیریہ کے ذریعے یہ مہم جاری رہے گی۔ ادھر لبنانی دارالحکومت بیروت میں قطری مشن نے ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیا ہے اور اس میں تمام تر ضروری آلات اور طبی ساز و سامان فراہم کر دیا گیا ہے، اور کل سے وہاں مریضوں کا علاج شروع کر دیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایکواڈور کے صدر لینن مورینو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایکواڈور کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ایکواڈور کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک کے لیے جمہوریہ ترکی کے نئے سفیر جناب ممت مصطفیٰ گوکسو، جمہوریہ سوڈان کے سفیر جناب عبدالرحیم الصدیق اور جمہوریہ بھارت کے نئے سفیر جناب دیپک مٹل سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں اور کہا ہے کہ تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔
اسی طرح وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے ملک میں جمہوریہ قازقستان کے سفیر جناب اسکر شوقی باف نے ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ وزیر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے سفیر محترم کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ وہ تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے نائجر کے جنوب مغربی علاقے میں کیے جانے والے دھماکے کی مذمت کی ہے، جس میں 6 فرانسیسی اور نائجر کے 2 باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے بیان میں ان مقتولین کے پسماندگان اور فرانس اور نائجر کی حکومتوں اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قطر افغانستان میں استحکام کی بحالی چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے یہاں دوحہ میں افغانستان سے متعلق مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد 3 روز کے اندر اندر ہونے والے ان مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اشرف غنی نے اس کے ساتھ ہی طالبان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ مذاکرات کی طرف منتقلی کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں جامع فائر بندی بھی کر دی جائے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی مزید 315 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 284 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 109,993 ہو گئی ہے اور مزید 4 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو بتدریج یعنی مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے کے تیسرے مرحلے کا دوسرا ہفتہ پورا ہو رہا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ قطر اس وائرس پر قابو پانے کے راستے پر ہے اور اس سلسلے میں مزید حوصلہ افزا اعداد و شمار منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ملک میں صحت کا شعبہ بہت مضبوط ہے، اسی لیے اس وائرس کے ساتھ معرکے میں بہترین نتائج کے حصول میں مدد مل رہی ہے۔ علاج معالجے کے لیے بہت تیز رفتاری کے ساتھ مداخلت کی گئی، پیشگی اقدامات کرنے میں بہت تیز عمل اور نووا کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ حالات میں ایمبولینس کے شعبے کی کارکردگی بہت نمایاں رہی ہے۔ حامد میڈیکل کارپوریشن میں ایمبولینس کے شعبے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب علی درویش نے اپنے ایک انٹرویو میں اس شعبے کی بہترین کارکردگی کی تفصیلات بتائی ہیں۔ واشنگٹن کی وفاقی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ نے آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور 13 دوسرے اشخاص کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ان پر سعودی سراغ رسانی کے ایک سابق اہلکار سعد الجبری کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے۔ محمد بن سلمان اور 13 دوسرے اشخاص کی عدالت میں طلبی کا مقصد یہ ہے کہ وہ سعد الجبری کی طرف سے ان پر لگائے گئے ان الزامات کا جواب دیں کہ انہوں نے سعد کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ عدالت کا یہ حکم دنیا کے سامنے ابن سلمان کے جرائم کا انکشاف کر رہا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکی عدالتوں میں سعودی ولی عہد کو اور کسی دوسرے کو بھی کوئی استثناء یعنی امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ عدالت کی طرف سے اس مقدمے کو سننے کی منظوری یہ بتا رہی ہے کہ سعد الجبری کے بیان اور الزام میں وزن ضرور ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ابن سلمان اپنے مخالفین کے خلاف بیرون ملک کی جانے والی مہموں میں 1 سے زیادہ مرتبہ انہیں جمال خاشقجی کی طرح قتل کرنے کی کوششیں کر چکا ہے۔ استغاثے کی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI نے
کینیڈا کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر سعد الجبری کو قتل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ امریکی عدالت کی جانب سے اس مقدمے اور درخواست کی سماعت پر آمادگی اور سعودی ولی عہد کی طلبی یہ ثابت کر رہی ہے کہ عدالت ایسے ثبوت دیکھ چکی ہے جن سے اس مقدمے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ الجبری کی زندگی واقعی خطرے میں ہے۔ وسیع تر عوامی غصے اور غیظ و غضب کی فضا میں لبنانی وزیر صحت ڈاکٹر حمد حسن نے اعلان کر دیا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم ڈاکٹر حسان دیاب بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کے پس منظر میں آج اپنی کابینہ کا استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ وزیر صحت کا یہ بیان کابینہ کے اجلاس کے فوری بعد دیا گیا ہے۔ اس اثناء میں بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کا قضیہ اب لبنان کی سب سے اعلیٰ عدالتی کونسل یعنی جوڈیشل کونسل کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کونسل کے فیصلے وقت گزرنے کے بعد بھی کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے بیروت کی انسانی صورتحال سے متعلق ایک خصوصی اجلاس میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ لبنان کی مدد جاری رکھے گی۔ انہوں نے لبنانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے۔ بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے جیسے کسی سانحے سے بچنے کے لیے عراق کی انتظامیہ نے بغداد کے ہوائی اڈے سے انتہائی شدید خطرناک کیمیکل مواد ہٹا دیا ہے، جبکہ صرف ایک روز پہلے ہی ملک کی جنوبی بندرگاہ بصرہ کی بندرگاہ میں کیمیاوی مواد سے بھرے ہوئے 11 کنٹینرز قبضے میں لیے گئے تھے۔ لیبیا میں قومی محاذ پارٹی کے صدر عبداللہ الرفادی نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر نے روس کے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ وہ ملک پر فوجی لحاظ سے قبضہ کر لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس اب اس وقت تک یہاں سے نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ اقتصادی اور معاشی فائدے نہیں سمیٹ لیتا اور یہاں اپنے فضائی اڈے نہیں قائم کر لیتا۔ اب ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کی طرف واپس آتے ہوئے اس وائرس کے عالمی اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا میں اب تک 20 ملین سے زیادہ باشندے اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 5 ملین سے زیادہ باشندے اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں۔ عربی ملکوں میں عراق اور سعودی عرب سر فہرست ہیں۔ اس دوران میں ترکی اپنی جانب توجہ مبذول کرا رہا ہے اور وہاں کے صدر رجب طیب ایردوان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ملک 8 طرح کی ویکسینز اور 10 دوائیں تیار کر رہا ہے، اور یہ سب اشیاء ترکی کووڈ-19 پلیٹ فارم سے تیار کی جا رہی ہیں۔ کورونا کے علاج کی تحقیقات کے شعبے میں یہ ترکی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ترک صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ملک اس کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینز اور دوائیں یعنی میڈیسن تیار کرنے کے منصوبوں میں بہت پیش قدمی کر چکا ہے، اور اس کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO میں ترکی کو جدید ترین ویکسینز کی تیاری میں امریکہ اور چین کے بعد تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ ترکی اب تک جانوروں پر کیے جانے والے تجربوں میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ان میں سے ایک تجربے کو اخلاقیات کی کمیٹی کی منظوری بھی مل گئی ہے، اور اب انسانوں پر اس ویکسین کے تجربے شروع کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا انقرہ دنیا کو کورونا وائرس سے شفا فراہم کرنے والی ویکسین کا تحفہ دے دے گا، جس کی تیاری میں بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے؟ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔
صاحب سمو امیر نے لبنان کی مدد کے لیے $50 ملین کی امداد دینے کا اعلان کرتے ہوئے اس کی قومی وحدت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے اور ملک میں شفا یاب لوگوں کی تعداد 110,000 ہو گئی ہے۔ بیروت میں سخت غضبناک احتجاج کی فضا میں لبنان کی حکومت نے مستعفی ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور دھماکے کا قضیہ اب جوڈیشل کونسل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور واشنگٹن کی وفاقی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ نے سعد الجبری کے قضیے میں سعودی ولی عہد کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ سے آج کا دوسرا نشریہ